أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللهم أرنا الحق حقه وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورة الانبیاء آیت نمبر 41 سے 45 تک آج ہم پڑھیں گے تلاوت قرآن مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ وَلَقَدْ جی یہ ایک چیز کو ذہن میں رکھیے گا، یہ آپ اسٹائل آف رائٹنگ دیکھ رہے ہیں، حمزہ ہے اوپر، حمزہ کے اوپر زبر ہے اور نیچے اس کے یا ہے، تو آپ نے کنفیوز ہو کے یا کو پڑھنے کی کوشش نہیں کرنی ہے، یہ صرف لکھا جاتا ہے پڑھا نہیں جاتا، اصل میں یہ حمزہ ہی ہے، حمزہ کو پڑھنا ہے آپ نے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ برسول مِّن قَبْلِكَ من قبلك۔ لفظ قبلِکَ میں دو قاف ہیں، پہلا قاف پر ہے موٹا کر کے پڑھیے اور آخری کاف باریک ہے باریک کر کے پڑھیے، اور با ساکن حالت میں ہے تو یہ حروف قلقلہ میں سے ہے، اس پہ قلقلہ کیجیے۔ قبلِکَ قبلك فحاق فحاق بالذین بالذین سخروا سخروا منهم ما كانوا منهم ما كانوا منهم ما كانوا منهم ما كانوا به يستهزئون به يستهزئون۔ حمزہ کی ادائیگی کو درست رکھیے گا، ساؤنڈ چینج نہیں کرنا ہے آپ نے۔ یستہزئون يستهزئون۔
वलक़द इस्तुहज़िअ बिरुसुल मिन क़ब्लिक फ़हाक़ बिल्लज़ीन सख़िरू मिनहुम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन। ولقد استهزئ بالرسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. हमजा की अदायगी को दुरुस्त रखिएगा। हमजा की बहुत सारी मिस्टेक्स हो रही हैं। वलक़द इस्तुहज़िअ बिरुसुलिम मिन क़ब्लिक फ़हाक़ बिल्लज़ीन सख़िरू मिनहुम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन। ولقد استهزئ بالرسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا يستهزئون. ये लफ्ज बेरुसूलिन है, बेरुसूलिन नहीं है। आप इन को वाव मद्दा के साथ नहीं पढ़ना है। बेरुसूलिम برسل من कुल मन यकलउकुम قل من يخلقكم. यहाँ पे भी वाव है और उसके ऊपर हमजा है और हमजा पेश के साथ है। वाव नहीं पढ़ा जाएगा। हमजा को दुरुस्त अंदाज में पढ़िए। हमजा की साउंड क्या है? ऊ। इसके अलावा कोई इसकी साउंड नहीं है। इसको करेक्ट तरीके से अदा कीजिए। कुल मन यकलउकुम قل من يخلقكم लउकुम لأوكم कुल मन यकलउकुम قل من يخلقكم बिल्लैलि بالليل वन्नहारि والنهار मिनर्रहमानि من الرحمن बल हुम अन ज़िक्री بل هم عن ذكر. मीम साकिन के बाद आइन आए तो गुन्ना नहीं होता है। इजहार कीजिए। मीम को जल्दी पढ़िए। बल हुम अन ज़िक्री بل هم عن ذكر रब्बिहिम मुअरिदून। ربهم موردون. कुल मन यकलउकुम बिल्लैलि वन्नहारि मिनर्रहमान। قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن. قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن. قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن. بل هم عن ذكر ربهم معرضون. بل هم عن ذكر ربهم موردون. بل هم عن ذكر ربهم معرضون. بل هم عن ذكر ربهم موردون.
أم لهم أم لهم آلهة آلهة تمنعهم تمنعهم من دوننا من دوننا لا يستطيعون لا يستطيعون لا يستطيعون لا يستطيعون نصر نصر أنفسهم أنفسهم ولا هم منا ولا هم منا يصحبون يصحبون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون यस्ततीऊना नहीं होगा, नून की जबर को आपने बढ़ा के नहीं पढ़ना है, इसमें मत नहीं करनी. ला यस्ततीऊन नस्र अनफुसिहिम वला हुम मिन्ना युस्हबून. لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا بل متعنا هؤلاء هؤلاء وآباءهم وآباءهم حتى حتى طال عليهم العمر طال عليهم العمر طال عليهم العمر طال عليهم العمر أفلا أفلا يرون يرون أنا أنا نأتي الأرض نأتي الأرض ننقصها ننقصها من أطرافها من أطرافها أفهم الغالبون هم الغالبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون
أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من فيها أطرافها أفهم الغالبون ये लफ्ज अतरफिहा नहीं है अतरफिहा أطرافها قل إنما أنذركم بالوحي قل إنما إنما أنذركم بالوحي قل إنما قل إنما أنذركم أنذركم بالوحي بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينظرون إذا ما ينذرون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينظرون قل إنما أنذركم بالوحي بالوحي ولا ولا يسمع ثم الدعاء إذا ما ينذرون سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم वलक़द इस्तुहज़िअ और बेशक मजाक होता रहा बिरुसुलिन पैगम्बरों के साथ मिन क़ब्ली का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबल भी फ़हाक़ा बस आ घेरा बिल्लदीना उन लोगों को जिन्होंने सखिरु मजाक उड़ाया मिनहुम इनमें से माँ उसको जो कानू थे बिही साथ इसके यस्तहज़िऊन वो हंसी उड़ाते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी हम पिछले वाले चैप्टर के अंदर पिछले वर्सेस के अंदर हम पढ़ चुके हैं कल के लेसन में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक किस तरीके से उड़ाया जाता है जैसे आयत नंबर 36 के अंदर जिक्र है व इदा अकल्लदीन कफरू इन यत्तखिदूनका इल्ला हुजुआ कि जब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफिर देखते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक इलाह की बात करते हैं कि वही लायक की इबादत है उनकी इबादत की जाए और ये कहते हैं कि बाकी जितने भी माबूद हैं वो बातिल और झूठ हैं वो कुछ भी करने की ताकत नहीं रखते सलाहियत नहीं रखते तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाते थे कि ये है वो शख्स जो ये कहते हैं कि हमारे इलाहों में कोई ताकत नहीं है और इलाह बस एक ही है वहुम बिदिक्र रहमान हम काफिरून तो अल्लाह ताला उसका जवाब यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ढारिस बंधा रहे
تعلیف قلب کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی صرف مذاق نہیں اڑایا جا رہا، آپ کے پیغام کا مذاق نہیں اڑایا جا رہا، بلکہ یہ پیغام 1,24,000 پیغمبر لے کر اس دنیا میں تشریف لے کر آئے، اور پیغمبروں کے ساتھ اس پیغام کے اوپر ان کا مذاق اڑایا جاتا رہا۔ آپ سے قبل بھی ایسا ہوتا رہا ہے، اور جب کبھی یہ پیغام دیا گیا تو کافروں نے ہمیشہ پیغمبروں کا مذاق اڑایا، اور اس کے بعد فحاق بالذین سخروا، پس آ گھیرا ان کے اس مذاق کی وجہ سے ان کو عذاب نے، اور اس وجہ سے کہ کیونکہ وہ پیغمبروں کا، رسول خدا کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب سے دوچار کیا اور ان کو اس دنیا میں فنا کر کے رکھ دیا۔ قل کہہ دیجئے، من کون ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرما رہے ہیں تاکہ انسان عقل سے کام لے، کیونکہ پیچھے بھی ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ بلائنڈلی کسی چیز کو فالو کرنے کو پسند نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دلائل کے ساتھ چیزوں کو پسند کریں، اور اسی طرح بہت ساری دلائل اور بینات اللہ تعالیٰ نے کائنات میں بھی رکھی ہیں، ہمارے وجود کے اندر بھی اور قرآن مجید میں بھی، جیسا کہ ایک کا ذکر یہاں پر ہے۔ کل کہہ دیجئے، من کون ہے، یکلؤکم جو حفاظت کرتا ہے تمہاری، باللیل رات کو، والنہاری اور دن کو، من الرحمن رحمان کے غضب سے، یعنی کہ دن رات ہم اللہ تعالیٰ کی اگر نافرمانی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پکڑتا نہیں ہے تو وہ کون ہے جو رحمان کے غضب سے تم لوگوں کی حفاظت کرتا ہے؟ خود اللہ تعالیٰ ہی ہے جو تم لوگوں کی حفاظت کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر تمہیں پکڑنا چاہے تو دن رات کے اندر کوئی ایسا مقام تم نہیں پاؤ گے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے تم لوگ بچ سکو، تم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچ سکو گے، رحمان کے عذاب سے نہیں بچ سکو گے، چاہے وہ دن کا کوئی پہر ہو یا رات کا کوئی پہر ہو، بلکہ ہم وہ عن سے، ذکر سے، ربہم اپنے پروردگار کے، معرضون منہ پھیرنے والے ہیں۔ یعنی کہ اگر رحمان، جس کے رحمان کا تم انکار کرتے ہو، وہی رحمان تم کو پکڑ لے تمہارے برے اعمال کے سبب، تو کوئی بھی تمہیں حفاظت کرنے والا تمہارا نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کی ذکر سے، اللہ تعالیٰ کی یاد سے منہ پھیرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان نہیں لاتے۔ ام کیا، لہم ان کے لیے، آلہتن اور معبود ہیں، تمنعوہم جو بتاتے ہیں انہیں، جو بچاتے ہیں انہیں، من دونی ہی سوائے ہمارے، لا یستطیعون نہیں وہ طاقت رکھتے، نصر مدد کی، انفسہم اپنے آپ کی، ولا اور نہ، ہم وہ، منا ہم سے، یصحبون رفاقت پائیں گے۔ انسان کی حفاظت چاہے وہ کسی خوف سے ہو، چاہے وہ کسی ڈر سے ہو، چاہے وہ کسی تکلیف سے ہو، چاہے وہ کسی بیماری سے ہو، چاہے وہ دشمن کا خوف ہو، ہر قسم کی حفاظت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو انسان کی کر سکتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی حفاظت سے انسان نکل جائے تو دنیا کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے، کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جو انسان کو تکلیف سے بچا سکے یا کسی مصیبت، تکلیف اور پریشانی سے بچا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ذرا دیکھو تو کہ دن رات کے اندر کوئی ایسا پہر ہے کہ جس میں تم اپنے رحمان کے غضب سے بچ سکو، یا تمہارے معبودوں کے اندر اتنی طاقت ہے کہ جو تمہاری مدد کر سکیں، اور تم اللہ تعالیٰ کے جو اللہ تعالیٰ اگر تمہاری زندگی کے اندر کوئی مصیبت، کوئی تکلیف یا پریشانی لکھ دیں تو کیا یہ تمہارے معبود ہیں جو تمہیں بچا سکیں؟ اور نہ ہم سے پناہ ہی دیے جائیں گے، یعنی کہ ولا ہم منا یصحبون، اور وہ اس بات کی طاقت نہیں رکھتے ہیں کہ وہ رفاقت پائیں یا پناہ میں آئیں یا وہ کسی کو پناہ دے سکیں، یعنی کہ باطل معبود کسی کو کوئی پناہ نہیں دے سکتے ہیں، بلکہ متعنا ساز و سامان دیا ہم نے، ہؤلائی ان کو، وآباءہم اور ان کے آباء و اجداد کو، حتیٰ یہاں تک کہ طول دراز ہو گئی، علیہم العمر ان کے اوپر زندگیاں، افلا تو کیا نہیں، یرونا دیکھتے وہ، انا کہ ہم، ناتی ہم لا رہے ہیں،
الارض زمین کو، ننقصها گھٹاتے ہوئے اس کو، من اطرافها اس کے کناروں سے، افہم الغالبون کیا پھر وہ غلبہ پانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر زمین کو گھٹانے کی بات کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر، کہ اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو اور جتنے بھی اس دنیا کے اندر لوگ آئے ہیں ان سب کی زندگی کا سامان ان کو اللہ تعالیٰ نے مہیا فرمایا، چاہے وہ کافر تھے اور چاہے وہ مسلمان تھے، چاہے وہ ایمان لانے والے تھے چاہے وہ ایمان نہیں لانے والے تھے۔ یہاں پر انہی لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو ایمان نہیں لانے والے، کہ ان کے آباء و اجداد کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری متاع اور دولت عطا کی اور ان کے اوپر ان کی زندگیاں لمبی ہو گئیں، اور وہ اس حالت میں کہ وہ لمبی عمر گزارنے والے تھے، یعنی کہ ایک لمبی عمر کی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کے آباء و اجداد اور ان کو بھی مال و متاع سے نوازا، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی سرکشی کی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور اسی طرح قریش مکہ نے کی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں افلا یرون، کیا اب تم دیکھ نہیں رہے، انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کہ ہم تمہارے لیے زندگی کو تنگ کر رہے ہیں، ہم تمہارے لیے زمین کو گھٹا رہے ہیں۔ اس کا اگر معنی اس انداز سے لیا جائے کہ اسلام پھیلتا جا رہا ہے اور کفر مٹتا جا رہا ہے، جیسے کہ سورۃ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے پھر انسٹرکشنز دی، آرڈرز دیے کہ اب مکہ کو خالی کر دیا جائے اور کفر کے اور شرک سے پاک کر دیا جائے اور کافروں کو نکال دیا جائے یہاں سے۔ تو اس سے پہلے کے یہ حالات تھے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجرت سے قبل کی یہ آیت ہے، اور بہت ہی تنگ حالات تھے، یہ وہ حالات تھے جب کہ ہجرت قریب تھی ہونے والی تھی۔ تو ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم عنقریب یہ دیکھو گے کہ تمہارے لیے یہ زمین گھٹائی جا رہی ہے اور اسلام پھیلتا جا رہا ہے، اور ایک بہت بڑی خطۂ زمین کے اوپر اسلام کا بول بالا ہوگا، اور کفر کو اللہ تعالیٰ گھٹاتا چلا جائے گا یہاں تک کہ کفر ختم ہو کر رہ جائے گا۔ افہم الغالبون، تو کیا پھر تم غالب آنے والے ہو اگر اللہ تعالیٰ یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو مغلوب کر دے۔ قل کہہ دیجئے انما یہ بات ہے کہ انذرکم میں ڈراتا ہوں تمہیں بالوحی وحی کے مطابق، ولا اور نہیں یسمع سنتے الصمع بہرے الدعاء پکار کو، اذا جب بھی ینظرون انہیں ڈرایا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی وحی کے مطابق ڈرا رہا ہوں، ان آنے والے حالات سے ڈرا رہا ہوں جو تو عنقریب تمہیں پیش آنے والے ہیں۔ ایک اس صورت میں کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو پھیلا دے گا، اللہ کا دین تمام دنیا پر پھیل جائے گا اور کفر مٹ جائے گا، اور دوسرا اللہ تعالیٰ ڈراتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں موت سے دوچار کرے گا، عذاب الہی سے دوچار کرے گا، قیامت کہ دن تمہیں اپنی ہر بات کا اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ، لیکن یہ ڈراوے کوئی بھی نہیں سنتا، تم کسی بہرے کو یہ ڈراوے نہیں سنا سکتے۔ اِذَا مَا يُنذَرُونَ، جب بھی تم ڈراؤ گے تو ڈراوے کوئی بھی ایسا انسان نہیں سن سکتا جو گنگا ہو، جو بہرا ہو، جو سننے کی طاقت نہ رکھتا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو صحیح معنوں میں سمجھنے، پڑھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو ہمیشہ یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔
آمين اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم آمين ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني آمين تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله آمين لي حجة يا رب العالمين. آمين اللهم إنا أسألك الهدى آمين والتقى آمين والعفاف والغنى. ربنا آمين تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان آمين ربك رب العزة عما يصفون وسلام على آمين المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك آمين اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. آمين يا آمين رب العالمين. السلام آمين عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا